आफाक फारूक की एक नए वीडियो के साथ। मैं दरअसल आजकल डिट्रॉइट आया हुआ हूँ, तो मीडिया भी कुछ ज़्यादा नहीं देख पाता, मगर आज मेरी कुछ लोगों से डिस्कशन हुई। मैंने परसों गुफ्तगू की थी फ़ाइज़ ईसा केस पे थोड़ी सी, तो आज मुझे उसकी बड़ी न्यूट्रल एनालिस्ट मिली हैं, तो मैंने कहा मैं आप लोगों से शेयर करूँ। सबसे पहले तो देखें, जो मुल्क के पाकिस्तान के हालात हैं महंगाई के हवाले से, और जो हुकूमत की परफॉर्मेंस है जो नज़र आ रही है, वो आज मैंने 2-3 डिफरेंट पाकिस्तानी मीडिया देखे, तो उस पर जो एक बहुत इम्पोर्टेंट बात मुझे मिली वो ये कि लोग सूरत हाल से बहुत ज़्यादा मायूस हैं। एक खातून से पूछा गया कि आप महंगाई पे क्या कहती हैं, तो उन्होंने कहा क्या कहें, आपको नज़र नहीं आ रहा है, हमारे पास अब लफ्ज़ भी नहीं है, दुआ करें ये सांसें बच जाएं। और एक बंदे ने कहा कि माफिया है यहाँ, वो कीमत जो चाहे तय करते हैं, हुकूमत कुछ भी कहती रहे क्योंकि वो नाअहल है, वो सिर्फ बयानात तक महदूद है, बयान देती रहती है, ये परफॉर्मेंस है उसकी जो कंटिन्यू कामयाबी से जारी है। ऐसे मैंने कोई दर्जन भर लोगों के ख्यालात सुने, तबसरे सुने। फिर उसके बाद मेरी पाकिस्तान में 2-3 लोगों से बात हुई। एक पाकिस्तान के नामवर सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बड़े तजियाकार हैं। मैंने उनसे पूछा क्या होने जा रहा है। उन्होंने कहा बस दुआ करें, सब कुछ बिखर चुका है, बेतरतीब हो चुका है, जौलाई बहुत ख़तरनाक है और रियासत के इख्तियार से सब कुछ निकलता जा रहा है और निकल चुका है। और फिर वो खामोश हो गए। आज मैंने एक बहुत सीनियर ब्यूरोक्रेट से जो हाल ही में रिटायर्ड हुए हैं, उन्होंने चीज़ों को बहुत करीब से ज़िंदगी में देखा है, तो सबसे पहले तो उन्होंने एक बहुत अजीब बात बोली जो बहुत बड़ा इकरार भी था। सुहेल बुराइच का जिक्र आया कि उनको कोरोना हो गया था, माशाल्लाह से अल्लाह का शुक्र है वो सेहतयाब हो गए। तो उन्होंने कहा कि वो हमें बहुत फ़िक्र थी उसकी कि वो हमारे जैसे मुल्कों में एक हौसला कुन आवाज़ है, जो खड़े रह सकते हैं, जो बोल सकते हैं, वो हमारा सरमाया है। तो उन्होंने कहा कि मैं तो हैंडलर रहा हूँ कि ऐसी आवाज़ों को रोकने के लिए कैसे कैसे प्रेशर यूज़ किए जाते हैं, हम ब्रिज बनते थे, हमें इस्तेमाल किया जाता था इन आवाज़ों को रोकने के लिए। तो इससे मीडिया की आज़ादी का भी पता चल रहा है कि मीडिया कितना आज़ाद है, मगर उसके बावजूद मीडिया को जहाँ जितना मौका मिल रहा है वो कह रहा है। फिर मैंने उन सीनियर ब्यूरोक्रेट से सवाल पूछा कि ये फ़ाइज़ ईसा केस क्या है। तो उन्होंने कहा कि आपने तजियाकार और नामवर वकील बाबर सत्तार का ट्वीट पढ़ा। तो मैंने कहा हाँ मैं पढ़ा, मगर मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है कि मैं समझ के भी नहीं समझ पाया कि एग्जैक्टली क्या कहना चाहते हैं। वो एक सटायर था, एक टीजिंग थी और एक बड़ा तंज तो मैं समझा, मगर मैं कोई ज़्यादा, क्योंकि मैं कानूनदान नहीं हूँ, तो उन्होंने कहा देखें उसका टोटल मतलब ये था कि इस फैसले को, जो मुख्तसर फैसला आया अदालत का फ़ाइज़ ईसा केस में, उसे गौर से देखें कि अदालत ने रास्ता खुला रखा है। रेफरेंस कलदम तो बज़ाहिर करार दिया है, मगर FBR को पाबंद किया है कि वो रिपोर्ट करेगा जुडिशल कमीशन को। तो उन्होंने कहा कि ये 10 जजों में से 7 जज तो वो हैं ना जो फैज़ाबाद केस में इस्टेब्लिशमेंट के हिमायती थे, और वो भी नहीं चाहते हैं कि फ़ाइज़ ईसा जैसे लोग अदालत में मौजूद रहें, वरना उनके लिए मुश्किलात पैदा होती रहेंगी और वो लड़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि जैसी सोसाइटी है जज भी वैसे ही होंगे, 90%, नहीं बल्कि 99%। तो उन्होंने कहा कि जो खातून है फ़ाइज़ ईसा की, अगर जिन लोगों ने उनका स्टेटमेंट पढ़ा है, जो वीडियो लिंक में जिन लोगों ने देखा है, कि वो एक ख़ानदानी खातून नज़र आती हैं और एक बहुत मैनर्ड, वेल एजुकेटेड, उन्होंने मनी ट्रेल भी दिखा दी, सब कुछ दिखा दिया, मगर साथ में फ़रूक नसीम कहते हैं कि अगर 100 रुपये की भी कहीं कोई गलती निकली तो हम छोड़ेंगे नहीं। तो ये हुकूमत तो 100 रुपये की भी गलती से पकड़ने के लिए तैयार है, और जब आपने तय कर रखा हो कि पकड़ना है तो फिर कौन रोक सकता है।
مطلب زیرو ٹالرنس ہے نا. وہ خاتون جو ایک انڈیپینڈنٹ خاتون ہے, انہوں نے سب کچھ صاف ستھرا رکھا بھی ہوگا, تو ریاستیں اپنے نظام کو ایسے نافذ کرتی ہیں یا ایسے پیش کرتی ہیں کہ اس میں معمولی سی غلطی پر بھی عوام کو گرفتار کیا جا سکتا ہے, پکڑا جا سکتا ہے, سزا دی جا سکتی ہے. جیسے میں اس ملک میں بتاتا ہوں کہ اگر مقامی پولیس چاہے تو مجھے سڑک کراس کرنے کے طریقے پہ بھی گرفتار کر سکتی ہے, کہ آپ نے واک لائن پہ کیسے جانا ہے, سائیڈ واک پہ کیسے چلنا ہے, لائٹ کو کیسے فالو کرنا ہے. تو ریاست سارے جیسے کہتے ہیں نا کہ جو یہاں کا دنیا کا معاشی نظام ہے, جو کیپٹلزم ہے, یہ ان کا ہے جنہوں نے بنایا ہے, کہ ان کا پیسہ ہے, میرا پیسہ زیرو ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ میرا کتا ٹامی, آپ کا کتا. تو ریاست جو جس طرح سے نظام کو ترتیب دیتی ہے, اس میں جسے چاہے پکڑ سکتی ہے اگر اس نے طے کر لیا ہو. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ اسفائی ریسا بچتے نہیں نظر آتے, کیونکہ ایک فیصلہ ہو چکا ہے اسٹیبلشمنٹ کا, وہ اتنی بڑی شکست تسلیم نہیں کر سکتی, اور اگر وہ یہ شکست ہو گئی تو اسٹیبلشمنٹ کی رٹ ختم ہو جائے گی, جو آلریڈی نہیں ہے سوسائٹی میں. میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں, جو سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے وہ خانہ جنگی کا سمندر ہے. بغداد میں منگولوں کے آنے سے پہلے جو صورتحال تھی وہ بہت واضح نظر آ رہی ہے پاکستان میں. پھر مجھے ایک تیسرے صاحب نے یہ بتایا کہ یہ جو بجٹ آیا ہے نا, اس کے بعد پاکستان کو کوئی مستقبل نہیں نظر آتا. میں نے کہا یہ بجٹ تو بالکل نارمل ہے, بہت لوگوں نے تعریف کی, میں نے نیوٹرل انالسٹ جو ہیں ان کو سنا ہے, انہوں نے کہا کہ وہ چھوڑے, بس اس کی 2-3 کور باتیں بتا دیتا ہوں. کہ جو بجٹ فوج کا دکھایا گیا ہے وہ صرف پبلک کو دکھایا گیا, جو ریئل ہے وہ $2 ٹریلین کا ہے, مطلب 2000 ارب روپے کا. تو اس میں میری اتنی معلومات تو تھی کہ جو 1289 بلین دکھائے ہیں اس میں 350 بلین جو ہیں جو پینشن کی مد میں سویلین بجٹ سے جاتے ہیں وہ نہیں دکھائے. تو یہ 1600 کا تو یہ ویسے ہی ہو جاتا ہے, 1700 اراؤنڈ. تو 300 ارب اور ہوں گے اس میں. انہوں نے کہا کہ یہ 2000 ارب روپے تو یہ ایسے ہی لے گئے. پھر جو باقی چیزیں ہیں, پھر اس میں کوئی بزنس ایکٹیویٹی, اکانومی گروئنگ کی کوئی ایکٹیویٹی شو نہیں کی گئی, کوئی ڈائریکشن نہیں ہے اس بجٹ کی. تو میں نے کہا حفیظ پاشا تو بہت ایکسپرٹ آدمی ہے. تو انہوں نے کہا یہ وہ ایکسپرٹی ان کو 2000 ارب روپے پہنچانے کی حد تک ہے, جو آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے تھا. ادروائز اس بجٹ میں یہ کلو لیس اور ڈائریکشن لیس بجٹ ہے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو اس سے ملک جو ہے کہاں آگے جائے گا کسی کو کچھ نہیں پتا. پھر ساتھ میں وہ کہتے ہیں کہ حکومت بیچاری کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ چینی کا ریٹ کیسے گرانا ہے اور گڑ کا ریٹ کیسے بڑھانا ہے, کرونا پہ کیسے قابو پانا ہے. کرونا پہ انہوں نے کہا کہ اس کی کنفیوژن نے ملک کو بیمار بنا دیا, لوگ خوف سے اذیت میں مبتلا ہیں, عام آدمی روٹی کی تلاش میں بھٹک رہا ہے, مرنے پہ تیار ہے مگر گھر بیٹھنے پہ تیار نہیں ہے, کیونکہ اسے پتہ ہے گھر بیٹھ کے وہ بھوک سے مر جائے گا, کیونکہ اس حکومت کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. ساتھ میں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو نمبر آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ 100 روز مر رہے ہیں اور 88 اور 110, یہ مکمل غلط اور جھوٹا نمبر ہے. لوگ ہاسپٹل تک پہنچ ہی نہیں پاتے اپنے, اور پاکستان میں تو یہ بہت عام روٹین کی بات ہے, کوئی ڈیٹا ہوتا ہی نہیں ہے. انہوں نے بتایا کہ قبرستان بھرتے جا رہے ہیں, قبریں ملنا مشکل ہو گئی ہیں. جو نیو یارک کی صورتحال سنتے تھے ویسی صورتحال ہے. گو کہ بڑا مائلڈ اٹیک ہے, اکثریت بچ رہی ہے, مگر جتنے بڑے پیمانے پہ پھیل چکا ہے اس میں یہ جو نمبر بتاتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں. انہوں نے بتایا کہ میرے اپنے خاندان میں 25 کا خاندان ہے تقریباً, تو اس میں 13 سے 14 لوگ بیمار ہیں کرونا سے. یہ سچویشن بتائی, اور ساتھ میں کہتے ہیں کہ لوگوں نے کا حکومت پر سے اعتبار مکمل اٹھ چکا ہے اور ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. پھر انہوں نے موسٹ امپورٹنٹ بات بتائی کہ اختر مینگل نے جو اسمبلی میں تقریر کر کے حکومت کو چھوڑا, وہ سب سے خوفناک بات تھی کہ انہوں نے واقعہ سنایا
کہ ایک ایسی بچی نے میرے صوبے میں خودکشی کی جس کا بھائی 3 سال سے لاپتہ ہے. وہ کہتی ہے کہ اس نے خط چھوڑا ہے کہ میں ہر دروازے پہ گئی، ہر چوکھٹ پہ گئی، مگر مجھے کسی نے کوئی جواب نہیں دیا، تو میرے پاس مرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. پھر انہوں نے، جو میرے دوست تھے، انہوں نے بتایا کہ اختر مینگل جن لوگوں سے گفتگو کر رہے ہیں، مل رہے ہیں، وہ ایک خوفناک سینیریو سامنے نظر آتا ہے. تو میں نے کہا اس کا مطلب ہے بلوچستان میں انسرجنسی بڑھے گی؟ انہوں نے کہا آف کورس 100% بڑھے گی. تو اختیارات کسی کے پاس نہیں ہے. اب عوام کلولیس ہے، وہ سیاسی مخالفت میں اور حمایت میں بٹی ہوئی ہے. کسی کو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ عقیدتوں کی بنیاد پر، نفرتوں کی بنیاد پر ریاستیں تو بڑی دور کی بات ہے، خاندان نہیں چلتے، فرد اپنی بقا و سلامتی کی ضمانت نہیں دے سکتا. میری آپ سے درخواست ہے کہ پلیز اس صورتحال کو غور سے دیکھیں اور سمجھیں، اپنے شعور کا مظاہرہ کریں. دیکھیں یہاں پر 3% لوگ بھی باہر نہیں نکلے امریکہ میں جارج فلائٹ کے واقعے کے اوپر، مگر پورے ملک میں نکلے تو ایگزیکٹو آرڈر لانا پڑا، یہاں تبدیلیاں لانی پڑیں، پولیس کا نظام کسی حد تک، بہت نہیں تو کسی حد تک درست کرنا پڑا. اگر آپ اپنے شعور کا مظاہرہ نہیں کریں گے، اپنے حقوق کے لیے صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے، سمجھتے ہوئے باہر نہیں نکلیں گے، پرامن طریقے سے اپنے بھائیوں کی، اپنی ریاست کی املاک کو بغیر نقصان پہنچائے ہوئے. دیکھیں کراچی کی 2.5 کروڑ کی آبادی تو 100% ہے نا. اگر آپ 5% نکل آئیں تو 2.5 ملین لوگ ہوتے ہیں، 25 لاکھ. اسی طرح لاہور، اسلام آباد، مختلف بڑے شہروں میں اگر آپ باہر نکل آئیں اور اپنی کوئی قیادت فوری نہیں تو وہ باشعور قیادت جو اصل مطالبات کو ترتیب دے سکے، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ اگلے آنے والے برے وقتوں کی تیاری کریں. میں اس بات کو نہیں مانتا، آپ سے صاف کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے آپ کی ریاست کی کوئی ذمہ داری نہیں لی. اگر لی ہوتی تو بنگلہ دیش نہیں بنتا، جو ملک کے موجودہ حالات ہیں وہ نہیں ہوتے. اگر آپ نے اپنے شعور کا مظاہرہ نہیں کیا تو آپ کے ملک کا وجود خطرے میں ہے. اور میرے دوستوں نے جو گفتگو کی اس کا مفہوم یہی نکلتا تھا. باقی آپ لوگ بہتر سمجھتے ہیں، اپنے فیصلے کیجئے، زندگی گزاریے، آنے والا وقت ثابت کر دے گا کہ کون صحیح تھا کون غلط تھا. اللہ حافظ.